بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اس ماہ مقدس کی نسبت سے مدرسہ اسلامیہ ہیوسٹن کی طرف سے بہت سے پروگرام نشر کیے جائیں گے۔ ان میں سردست شیخ حضرت مولانا حافظ محمد اقبال دامت برکاتہم عالی کی کتاب 20 تراویح کی شرعی حیثیت سے استفادہ کرتے ہوئے نماز تراویح کے شرعی حکم، 20 تراویح کا اثبات اور معترضین کے اعتراضات کے مکمل جواب اس ویڈیو میں دیے جائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ کوئی بحث اس میں رہ نہ جائے۔ معزز ناظرین، اس مسئلے پر 3 طبقات ہیں۔ پہلا طبقہ منکرین تراویح، جو تراویح کی نماز کے سرے سے ہی قائل نہیں ہیں۔ ان میں سر فہرست روافض ہیں، جاوید غامدی صاحب ہیں، اور اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ سرے سے ہی نماز تراویح نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اسلام کے اندر صرف 5 نمازیں ہیں، تراویح کی نماز کا کوئی ذکر نہیں۔ ناظرین، دوسرا طبقہ اس کے اندر جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ 8 تراویح شرعی حیثیت سے ہیں، لہٰذا 8 تراویح پڑھانی چاہیے، 20 تراویح کا ذکر نہیں ہے۔ تیسرا طبقہ اس میں جو جمہور اہل سنت والجماعت، ان کا کہنا یہ ہے کہ تراویح کی 20 رکعات ہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے منکرین تراویح، ان کے عقائد یہ ہیں کہ تراویح کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جماعت کا جو اس وقت طریقہ ہے وہ اس وقت نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھنے والوں کو منع فرما دیا تھا، تو وہ اس بات کو لیتے ہیں، جبکہ غامدی حضرات یہ کہتے ہیں کہ نماز تراویح نام کی کوئی عبادت ہے ہی نہیں۔ کیوں کہ نمازیں 5 ہیں، یہ چھٹی نماز وہ کہتے ہیں کہاں سے آ گئی۔ تو معزز ناظرین، سب سے پہلے ہم یہ بتائیں کہ جو روافض ہیں وہ امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو ہی نہیں مانتے ہیں، تو ان کی خلافت میں جو موجودہ تراویح کا سسٹم ترتیب دیا گیا ہے وہ اس کو کیسے تسلیم کر لیں؟ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خصوصیت ہے کہ انہوں نے ساری امت کو ایک کام کے اوپر جمع کیا، تو وہ کیسے مان لیں اس بات کو؟ تو ناظرین، باقی رہی جو یہ عقلی دلیل تھی، نقلی دلیلوں کے اندر امام خزیمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کے اندر 241 نمبر پر جو باب باندھا ہے، وہ باب کیا باندھا ہے کہ باب امامت القاری الامیین فی قیام شہر رمضان مع الدلیل علی ان صلاۃ الجماعت فی قیام رمضان سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا بدعۃ کما زعمت الروافض۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو امامت ہے قیام رمضان کے اندر، اس کے اندر جو قیام ہے وہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لا بدعۃ، وہ بدعت نہیں ہے، کما زعمت الروافض، جیسے کہ گمان کرتے ہیں اہل روافض۔ تو ناظرین، ان کو جواب ہم سے پہلے حضرت ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ دے چکے ہیں۔ باقی رہی بات کہ جو غامدی حضرات کہتے ہیں کہ یہ سرے سے کوئی نماز ہی نہیں ہے، تو اس کا جواب آگے انشاءاللہ ہم ابھی آپ کو دیتے ہیں۔ تو ناظرین، اب ہم غامدی صاحب کو یہ جواب دیتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ سرے سے کوئی نماز تراویح نام کی کوئی عبادت ہے ہی نہیں۔ تو سب سے پہلے عمدۃ القاری صفحہ 124، باب فضل من قام رمضان، وہ فرماتے ہیں کہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ المراد بقیام رمضان صلاۃ التراویح، صاف لفظ ہے صلاۃ التراویح۔ اور اسی کے اندر باب ذکر کیا فرماتے ہیں کہ اتفقوا علی ان المراد بقیامہ صلاۃ التراویح، یہاں بھی صلاۃ التراویح ہی مراد ہے۔ تنویر الحوالق علی موطا امام مالک، صفحہ 135، من صام رمضان وقامہ قال النووی المراد بقیام رمضان صلاۃ التراویح۔ شرح زرقانی علی موطا امام مالک کیا فرماتے ہیں کہ فی قولہ اتفقوا علی ان المراد بقیام رمضان صلاۃ التراویح، یہاں بھی صلاۃ التراویح ہی کہا گیا ہے۔ نیل الاوطار کے اندر صفحہ 60 کے اندر وہاں بھی علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ذکر کیا گیا ہے، اتفقوا علی ان المراد بقیام رمضان صلاۃ التراویح۔ نزہۃ المجالس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا اے تصدیقا و احتسابا اے خالصا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ قال العلماء
المراد بقیام رمضان صلاۃ التراویح. ٹھیک ہے جناب. اس کے بعد لؤلؤ والمرجان الترغیب فی قیام رمضان وہو التراویح. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ باب نمبر 25 باب الترغیب فی قیام رمضان وہو التراویح. ریاض الصالحین 213 باب استحباب قیام رمضان وہو التراویح. فیض القدیر 8901 پر من قام رمضان اے قام بالطاعت فی رمضان اتا بقیام رمضان وہو التراویح. مرقات المفاتیح فیقول من قام رمضان اے احیا لیالیہ بالعبادہ او اتا بقیام رمضان وہو التراویح. تو معزز جناب غامدی صاحب اسی طرح کے بے شمار حوالہ جات موجود ہیں جس میں ہم آپ کو لفظ صلاۃ التراویح دکھا سکتے ہیں. ایک ویڈیو ہماری نظر کے سامنے گزری جس کے اندر انجینئر صاحب یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ موطا امام مالک پہلی کتاب ہے حدیث کی. ناظرین سب سے پہلے آپ اس کی یہ بات سنیں، پھر اس کے بعد ہم آپ کو اس پہ جواب دیتے ہیں انشاءاللہ. اس روح عرض پہ حدیث کی پہلی کتاب ہے الموطا امام مالک. جی بالکل. امام بخاری کے بھی دادا استاد ہیں، بس دادا نہیں پردادا استاد، کیونکہ امام بخاری شاگرد ہیں احمد بن حنبل کے. احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں اور امام شافعی امام مالک کے شاگرد ہیں. تو یہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلی کتاب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے الموطا لکھی. تو محترم آپ کے لیے ایک چھوٹی سی پھکی ہے جو انشاءاللہ آپ کا معدہ ٹھیک کر دے گی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 80 ہجری بمطابق 702 عیسوی کوفہ کے اندر ہوئی. ان کی وفات 2 شعبان 150 ہجری کو ہوئی. تو محترم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جس وقت ولادت ہوئی اس وقت اس کے 13 سالوں کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہے. جس وقت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد بنا رہے تھے جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاد بنتے ہیں آگے جا کے، اس وقت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسند امام ابو حنیفہ حدیث کی کتاب جمع کر چکے تھے. اور اس کے بعد امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ تعالی یہ کتاب الآثار بھی جمع کر چکے تھے. تو معزز ناظرین صحیفہ صادقہ عن عبداللہ ابن عمر ابن العاص، صحیفہ حضرت حمام ابن منبہ یہ سن 110 ہجری کے اندر آ چکے تھے. مسند امام ابو حنیفہ یہ 150 ہجری میں آ چکی تھی اور موطا امام مالک 179 ہجری میں آئی. اس کے بعد کتاب الآثار امام ابو یوسف 182 ہجری میں آئی. کتاب الآثار امام محمد رحمہ اللہ اور موطا امام محمد رحمہ اللہ یہ 199 ہجری کے اندر آئی. اس کے بعد مسند امام شافعی 204 میں ہجری میں آئی. مصنف عبد الرزاق بن حمام یہ 211 ہجری میں آئی. مسند ابی داؤد طیالسی 224 ہجری میں آئی. اسی طرح سلسلہ احادیث کی کتابوں کی تدوین کا جاری رہا، لیکن آپ کو بتانا یہ ہے کہ جو احادیث طیبہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس وقت سنی اور جو احکام مستنبط فرمائے تو ان کے درمیان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 1 یا 2 واسطے آتے ہیں. تو محترم آپ ایک حدیث لے کر آئے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. آپ نے یہ فرمایا کہ یہ پہلی کتاب ہے، جبکہ اس سے پہلے تقریباً 30 یا 28 29 مختلف اقوال ہیں. یہ حدیث کی کتابیں موجود تھیں جن میں سے کچھ نام میں نے آپ کو بتا بھی دیے. آپ کا کہنا یہ ہے کہ کوئی ایک روایت لے کر آؤ. آپ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی جو حدیث ہمیں بیان کی، ناظرین پہلے وہ حدیث سنیں. ان کو دکھا دیں، میں تھوڑا آگے ہو جاتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آ جائے. ٹھیک ہے جی. یہ والا صفحہ نیچے والا، یہ جہاں میں انگلی کر رہا ہوں نا، یہ 253 نمبر روایت جس کو میں نے انسرکل کیا ہے، اس کو آپ تسلی سے کور کریں جی، پورا زوم جتنا کر سکتے ہیں کریں. نمبر کون سے لیے؟ 253 نمبر ہے بریلویوں والے اس میں الموطا امام مالک میں، شبیر بدھس کی. ٹھیک ہوگا جی. سنیں، صاحب ابن یزید صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابی ابن کعب اور تمیم داری کو 11 رکعتیں پڑھانے کا حکم دیا۔ مزید فرماتے ہیں کہ امام ایک رکعت میں 100 آیات تلاوت کرتا تھا اور ہم لوگ لکڑی کے سہارے کھڑے رہتے تھے اور فجر کے قریب ہی نماز سے فارغ ہوتے تھے۔ تو معزز ناظرین، یہ انہوں نے جو حدیث بیان کی صائب ابن یزید سے، وہ کہتے ہیں کہ روایت کی سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابی ابن کعب سے اور سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ 11 رکعات پڑھانے کا حکم ہے۔ صائب ابن یزید نے یہ کہا کہ امام 100 آیتیں ایک رکعت میں پڑھتا تھا، یہاں تک کہ ہم لکڑی کا سہارا لے کر کھڑے ہوتے تھے اور نہیں فارغ ہوتے تھے کہ ہم مگر فجر کے قریب۔ تو ناظرین، یہ حدیث انہوں نے بیان کی اور یہ کہا کہ کوئی ایک حدیث لے کر آؤ، 20 لے کے آؤ یا 20 میں سے 2 لے کر آؤ، تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ مرزا صاحب کوئی پھکی ایسے کھائیے جو آپ کی آنکھوں کی بینائی کو درست کر دے اور دماغ کو بھی درست کر دے۔ آپ نے جو یہ روایت بیان کی، اس سے اگلی روایت کیوں نہیں پڑھتے ہو آپ؟ اس سے اگلی روایت کے اندر کیا ہے کہ وحدثنی عن مالک عن یزید بن رومان انہ قال کان الناس یقومون فی زمان عمر بن الخطاب فی رمضان ب23 رکعہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ یزید بن رومان سے روایت ہے کہ لوگ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 23 رکعات پڑھتے تھے۔ اور آگے میں آپ کو بہت ساری روایتیں بتاؤں گا جن سے تشفی ہوگی آپ کو کہ وہ 23 رکعات کے اندر 20 رکعتیں جو تھیں وہ تراویح کی تھیں اور 3 رکعتیں وتر کی تھیں، جن کی امامت سیدنا علی مرتضیٰ نے اپنے دور کے اندر بھی کرائی تھی اور 20 روایتیں بھی 20 تراویح بھی پڑھائی تھی۔ تو اب آگے میں آپ کو بہت بڑی پھکی دیتا ہوں اور پوری روایات آپ کو میں سناتا ہوں۔ آپ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی پہلے نمبر والی حدیث پڑھ کے سناتے ہو، اس سے اگلی حدیث آپ کیوں نہیں سناتے ہو جس کے اندر 20 رکعتوں کا بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر ہے؟ ناظرین، اب آگے چلتے ہیں۔ تو ناظرین، اسی کتاب میں سے جو حضرت یہ فرما رہے تھے کہ یہاں پر یہ ذکر ہے آپ 20 تراویح پر کوئی حدیث لے کر آؤ، تو ہم نے اسی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الموطا، جسے یہ موطا صاحب کہہ رہے ہیں، الموطا، اس کتاب کی اگلی ہی حدیث کے اندر یہ ذکر ہے جس میں 20 تراویح کا مکمل ثبوت موجود ہے۔ اب ہم چلتے ہیں دوسری کتب کی طرف کہ یہ حضرت یہ فرما رہے تھے کہ بخاری شریف کے اندر آپ ہمیں کوئی 20 چھوڑ کے 20 رکعات کہتے ہو، تو پہلے آپ ان کی یہ بات سنیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، پھر اس کے بعد میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ کی اصل لفظ ہے قیام اللیل اور اس کے اوپر باب ہے قیام رمضان۔ اچھا، یہ روایت حضرت عمر کی 11 شروع کروانے کو بتا رہی ہے اور صحابہ کی 11 کو بتا رہی ہے۔ اب یہ بتائیں 20 والی روایت ہماری مین سٹریم کی کس کتاب میں ہے؟ بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک، الموطا امام مالک بھی بیچ میں شامل کر لیں، مسند احمد بھی شامل کر لیں، لے کے آئیں وہ روایت، یہ لے کے آتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ سے۔ جی تو ناظرین، یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ بخاری شریف سے کوئی ایسی حدیث لے کر آؤ جو احناف کا مستدل بنے۔ اور مجھے اس بات کے اوپر عجیب سی میری کیفیت ہے کہ یہ ایسے کہہ رہا ہے کہ اگر مثال کے طور پر کوئی آدمی یہ کہے کہ جو 14 نکات قائد اعظم نے انگریزوں کے سامنے رکھے تھے، ان نکات کے اندر قائد اعظم نے عمران خان یا نواز شریف کے نکات کو شامل نہیں کیا، یہ بات کیسے کوئی مانے گا کہ قائد اعظم کس زمانے میں تھے، عمران خان یا نواز شریف کس زمانے کے اندر آ رہے ہیں، تو یہ قائد اعظم ان کے کیسے نکات شامل کرے؟ تو محترم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ سے تقریباً 100 سال کے بعد تشریف لاتے ہیں، اور جب وہ تدوین کرتے ہیں صحیح بخاری کی تو اس سے 100 سال پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے اساتذہ سے، جن کا میں آپ کو اب تفصیل کے ساتھ بتاتا ہوں۔ تو معزز ناظرین، ہم سب سے پہلے اس بات کی طرف آتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اساتذہ کون کون ہیں۔ ان میں پہلا نام جو آتا ہے وہ حضرت حماد ابن سلیمان۔ ان کی بائیوگرافی کیا ہے کہ حضرت حماد ابن سلیمان جو ہے یہ ان موالات میں سے ہے جو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے تھے۔ انہوں نے ان کو اپنے بیٹے کے حوالے کیا، ان سے اس دور کے اندر حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ
کہ بیٹے کی معیت میں انہوں نے زندگی گزاری اور وہاں سے علم حاصل کیا۔ ان کے اساتذہ کے اندر ان کو ایک نسبت حضرت حماد بن ابی سلیمان الاشعری بھی کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے کہ ان کا تعلق حضرت ابو موسیٰ اشعری سے تھا۔ تو ناظرین، ان کے اساتذہ کے اندر بہت بڑا نام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو انہوں نے شرف تلمذ حاصل کیا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شرف تلمذ حاصل کیا حضرت حماد بن ابی سلیمان الاشعری سے۔ ان کے دوسرے استاد حضرت زید ابن علی بن حضرت حسین ابن علی۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے جو تابعی ہیں حضرت زید ابن علی سے علم حاصل کیا، جو کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سیدنا علی کے بیٹے ہیں۔ تیسرے جو ان کے شیخ ہیں وہ ہیں حضرت جعفر صادق، امام جعفر بن محمد بن سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ان کے جلیل القدر اساتذہ کرام ہیں۔ تو ناظرین، اب آپ یہ بتائیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو اپنا مسلک قائم کیا، چاہے تراویح کے موضوع پر کیا یا دوسرے جو موضوعات ہیں ان کے اوپر جو مسلک اپنا قائم کیا، وہ سارے کے سارے اپنے ان شیوخ سے حاصل کیا ہے۔ ان کے درمیان آگے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم۔ تو یہ تو خیر القرون کے اندر آ رہے ہیں، ثم الذین یلونہم کے اندر آ رہے ہیں، اور جہاں تدوین حدیث ہوئی اور بعد میں کافی سارے راوی درمیان میں آئے جن میں کچھ صدوق بھی تھے، کچھ ضعیف بھی تھے، یہ بحث تو جاتی ہی 100 سال بعد میں ہے۔ جب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنا مسلک بنا رہے ہیں تو ان کے درمیان میں تو ایک تابعی آ رہے ہیں۔ ان کے مزید اساتذہ بتاتا چلوں: حماد ابن ابی سلیمان، عطا ابن ابی رباح، زید ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام جعفر صادق، انس بن مالک، عامر بن شراحیل، شعبی، طاؤس ابن کیسان، عبد الرحمن ابن ہرمز، عمر ابن دینار، طلحہ ابن نافع مولا ابن عمر، سماک ابن حرب، محمد باقر، امام باقر جو مشہور ہے، ابن شہاب زہری اور ہشام ابن عروہ، یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جلیل القدر اساتذہ ہیں۔ اب آگے آتے ہیں کہ ان کے شاگرد کون کون سے ہیں۔ ان کے شاگردوں کے اندر میرے محترم بھائی، ان کے شاگردوں میں جو نام آ رہے ہیں وہ آگے جا کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد بنتے ہیں، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، جن میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ، محمد ابن الحسن الشیبانی رحمہ اللہ، ابراہیم ابن طہمان رحمہ اللہ، حسن ابن زیاد رحمہ اللہ، ابو عمارہ حمزہ الکوفی رحمہ اللہ، ابو سلیمان داؤد الطائی، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ۔ ایسے عظیم ہستیاں، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ آگے جا کے حضرت امام احمد رحمہ اللہ کے استاد بنے، اور پھر آگے جاتے ہیں، سلسلہ چلتا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف۔ تو میرے بھائی، تھوڑی سی عقل دوڑاؤ اور لوگوں کو ورغلانا بند کرو، اور انشاءاللہ ہم آپ کے تعاقب میں رہیں گے۔ آپ جو غلط بیانی کریں گے ہم انشاءاللہ آپ کو پکڑتے رہیں گے۔ اب آگے ہم آپ کو وہ ذخیرہ احادیث بیان کرتے ہیں کہ جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے 20 تراویح پر، بلکہ ہم تو یہ کہہ بھی نہیں سکتے کہ انہوں نے ان کو دلیل بنایا، کیونکہ یہ دلیلیں تو ان کے بعد بنی ہیں، یہ روایتیں تو ان کے بعد سے آنی شروع ہوئی ہیں، تدوین ان کے بعد میں ہوئی ہے، مسلک ان کا پہلے بیان ہو چکا تھا۔ تو میرے بھائی، اب چلتے ہیں ہم ان حدیثوں کی طرف جو کہ آگے بیان ہوئی ہیں۔ تو اب جو ذخیرہ احادیث آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، جس کے اندر 20 تراویح کا ذکر ہے، امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے 5063 نمبر پر عن عمر ابن عاصم عن ابی ہریرہ یہ روایت بیان کی کہ ان ابا بکر صدیق۔ اب اگر اس کے اوپر ہم آگے پوری روایت پڑھتے ہیں تو ٹائم بہت لگے گا۔ اس کے آخر کے اندر جو یہ فرمایا کہ وَأَمَّا غَيْرُهُمَا مِنَ الصَّحَابَةِ فَرُوِيَ ذَلِكَ عن عبداللہ ابن مسعود۔ آگے فرمایا رواہ محمد ابن نصر المروزی قال اخبرنا یحییٰ بن یحییٰ اخبرنا حفص ابن غیاث عن الاعمش عن زید ابن وہب قال کان عبداللہ ابن مسعود یصلی لنا
फी शहरी रमजान फयंसरिफु व अलैहि लैलुन काल अल आमश काना युसल्ली 20 रकआ व यूतरु बिसलास। ठीक है जी। इसके बाद इमाम मालिक 250 नंबर हदीस जो हम पहले बयान कर चुके हैं, अन यजीद इब्न रुमान, इसके आखिर में क्या फरमाया कि फी ज़मान उमर इब्न खत्ताब फी रमजान। तो इमाम मालिक की ये रिवायत जो है 250 नंबर पर, जैसे हम पहले बयान कर चुके हैं, किसका क्या फरमाया कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने के अंदर रमजान मुबारक में 20 रकातें पढ़ी जाती थी और 3 रकातें वितर की पढ़ी जाती थी। इमाम बैहक़ी रहमहुल्लाह ने 4658 नंबर पर अन इब्न अब्बास काला कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली फी शहरी रमजान फी गैरी जमाअतिन बि20 रकातन वल वित्र। यही इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह 4660 पर अन साइब इब्न यजीद काला कानु यकूमून अला अहदी उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फी शहरी रमजान बि20 रकातन व कानु यक़रऊन बिल मिईन व कानु यतवक्कऊन अला असिय्यिहिम फी अहद उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मिन शिद्दतिल क़ियाम। इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने 4661 पर अन यजीद इब्न रुमान, इसके अंदर भी यही फरमाया कान नासु यकूमून फी ज़मान उमर इब्न अल खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फी रमज़ान बिसलासिन व 20 रका। और यहाँ पर एक फैसला जो इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि इसमें ये रिवायत बयान कर रहे हैं, रिवायत नहीं है, ये उनका अपना कौल है कि वयुमकिनुल जम्उ बैन रिवायतैनि फ़इन्नहुम कानू यकूमूना बि11 कानू सुम्मा कानू लफ्ज़ सुम्मा कानू यकूमूना बि20 व यूतिरूना बिसलासिन वल्लाहु आलम। तो उन्होंने ये फरमाया कि मुमकिन है कि जमे रिवायात इस तरह हो जाए कि वो लोग पहले 11 रकातें पढ़ते थे, फिर उसके बाद उन्होंने 20 रकातें पढ़नी शुरू कर दी और 3 रकात वितर के पढ़ने शुरू कर दिए। और 4662 नंबर पर क्या फरमाया, वो फरमाते हैं कि हमें इमामत करते थे सुवैद इब्न गफला फी रमजान फयुसल्ली 5 तरवीहातिन 20 रकातिन। तो इसी तरह वरुवैना अन शुतैर इब्न शकलिन वकान मिन अस्हाब अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्नहु काना यउम्मुहुम फी शहरी रमजान बि20 रकातन व यूतिरु बिसलास। 4663 नंबर पर अन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु काला दअल कुर्रा फी रमजान फ़अमरा मिनहुम रजुलन युसल्ली बिन्नास 20 रकातन व काना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यूतिरु बिहिम, कि उनकी जमात जो थी वो वितर की जमात सैयदना अली कराया करते थे। और इसके बाद 4664 पर अन्ना अली इब्न अबी तालिब अमरा रजुलन अन युसल्ली बिन्नास 5 तरवीहातिन 20 रका। उसके बाद अन ज़ैद इब्न वहब काला काना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु युरव्विहुना फी रमज़ान यानी बैन तरवीहतैनि क़द्र मा यज़हबु रजुलु मिनल मस्जिद इला सलइन कज़ा काला वलअल्लहु अराद मन युसल्ली बिहिम तरावीह बि अम्रि उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वल्लाहु आलम। आगे इब्न अबी शैबा 7664 पर ये फरमाते हैं कि अन्नाफ़े इब्न उमर अन्नाफ़े बिन उमर काला काना इब्न अबी मुलैका युसल्ली बिना फी रमजान 20 रका। इसके बाद 7665 पर अन अब्दुल अजीज इब्न रफ़ी काला काना उबई इब्न काब युसल्ली बिन नास फी रमजान बिल मदीनती 20 रका व यूतिरु बिसलास। 7666 पर अनिल हर्स अन्नहु काना युअम्मु नास फी रमजान बिल्लैल बि20 रका। ठीक है जी। इसी तरह आगे ज़ख़ीरा हम जिक्र कर देते हैं
اگر ہم پڑھتے رہیں گے تو بہت لمبی یہ ویڈیو بن جائے گی۔ تو معزز ناظرین اکرام، اب آپ کے سامنے ہے کہ آپ کس کو مانتے ہیں، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر، اور کثیر اہل بیت نے بھی، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی 20 رکعت کی تراویح پڑھائی اپنے دور کے اندر، اور اسی طرح جس طرح ان کے دور کے اندر 20 رکعت کی امامت کرائی جاتی تھی، اسی مقام پر اس وقت سے لے کر 1400 سال تک سینہ بسینہ اسی طرح 20 رکعت کی امامت کرائی جاتی ہے۔ اگرچہ کہ بے شمار ایسے لوگ جو اپنے لیے آسانیاں ڈھونڈتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہماری زیادہ تراویح پڑھنے سے جان چھوٹ جائے، وہ کجی اختیار کرتے ہیں، وہ متشبہات کی طرف جاتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی رخنہ ہم ایسا ڈال لیں کہ جس کی وجہ سے یا تو تراویح پڑھنی ہی نہ پڑے، اور اگر پڑھے تو 8 پڑھنی پڑے۔ تو وہ لوگ، انہوں نے بھی بڑی کوشش کی کہ بیت اللہ شریف اور مسجد نبوی کے اندر بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے جو سسٹم چل رہا ہے تراویح کا، آج تک الحمدللہ وہی چل رہا ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ وہی چلتا رہے گا، کیوں کہ حق ہی 20 تراویح کا ہے۔ اور بے شمار روایتیں ہم نے آپ کو پیش کی۔ انشاءاللہ کوئی بھی مسلمان ان ایسے لبرل آدمیوں کے پیچھے نہیں لگے گا جو یہ چاہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ رمضان المبارک کی برکات کے حصول اور مسجدوں کی آبادیاں کو ختم کیا جائے۔ تو انشاءاللہ ان کے پیچھے کوئی نہیں لگے گا، اگرچہ کہ شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کے تربیت یافتہ انسان آخر رمضان تک کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کسی طریقے سے مکمل عبادات نہ ہو سکیں۔ انشاءاللہ یہ جاری رہے گی، قیامت تک 20 تراویح کا سلسلہ جاری رہے گا، اور انشاءاللہ ہم احناف کے اس مسلک کے اوپر اور تمام جو بھی احناف کے مسلک ہے اس کے اوپر ہم پہرا دیتے رہیں گے۔ جو بھی اس کے اندر رخنہ ڈالے گا اس کو انشاءاللہ بھرپور جواب ملتا رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔